نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ایک حدیث کا بیان چل رہا ہے جس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کثرت سے کرنے کے 4 کام ذکر فرمائے. ان میں سے 3 کا مختصراً بیان ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تھا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا، اور دوسرے نمبر پر تھا استغفار کرتے رہنا کثرت سے، اور تیسری چیز بیان فرمائی تھی کل حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا. اس کی تفصیل بھی کل گزری تھی. چوتھے نمبر پر جو دعا اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگنے کی ہے وہ ہے جہنم سے پناہ عطا فرما. جہنم سے پناہ عطا فرما. جہنم سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ظاہر ہے کہ جہنم جو ہے جس طرح جنت اللہ تعالیٰ کی جائے رحمت ہے، اسی طریقے سے جہنم اللہ تعالیٰ کی جائے غضب ہے، ناراضگی کی جگہ ہے. قرآن کریم کی کئی ساری آیتوں میں اس جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے، اور وہ قرآن کریم کی آیتیں جن میں بطور دعا کے یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سکھائی ہے، وہ ہم عام طور پر دعا مانگتے ہیں اور ان آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اسی طرح اور بھی قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہیں. احادیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں پناہ بھی مانگی اور امت کو بھی یہ بات بتلائی اور سکھلائی کہ تم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی. اس میں ایک جہنم سے عذاب، اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائے. تو یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے متعلقین کی، ہمارے اعزاء اقارب کی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اور ظاہر ہے یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جہنم سے پناہ اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے کہ جب انسان اعمال صالحہ اختیار کرے. اگر آدمی گناہوں کی زندگی کو نہ چھوڑے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو نہ چھوڑے اور گناہ کو وہ ہلکا سمجھنے لگے تو پھر آدمی اسی جہنم کے راستے کی طرف چل پڑتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی دستگیری نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو تو پھر آدمی چلتا وہ جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے اور بس اوقات اس کے اندر گر جاتا ہے. تو جس راستے پر ہم چل رہے ہیں، جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے، اس کو ذرا سا دیکھ لینا چاہیے. آیا وہ راستہ ہمیں جنت کی طرف لے جانے والا ہے یا جہنم کی طرف لے جانے والا ہے؟ اگر تو سمت ہماری درست ہے اور سمت ہم نے متعین کر لی، ڈائریکشن ہماری صحیح ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ نتیجہ بھی اچھا نکلے گا اور منزل تک بھی پہنچیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ شروع سے ڈائریکشن ہی غلط ہے، جانا کہیں تھا چل پڑے کہیں اور جب آخر میں منزل تک پہنچے تو اب پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں. اس لیے ہر آدمی کو اپنی منزل کا تعین کرنا چاہیے اور اپنی منزل کو دیکھنا چاہیے کہ میری صبح اور شام کس طریقے سے گزر رہے ہیں. اگر تو صبح اور شام اس کے اللہ کی نافرمانی سے بچ کر وہ زندگی گزار رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہے، گناہ سے بچ کر وہ زندگی گزار رہا ہے، تو امید ہے کہ جس راستے پر یہ چل رہا ہے یہ راستہ اس کو اس کی منزل تک پہنچائے گا انشاءاللہ.
اور اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہے تو صورتحال تشویش کی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور عام طور پر یہ تمنا اور یہ خواہش ہر آدمی کی ہوتی ہے اور ہم دعا بھی کرتے ہیں، لیکن میں معافی چاہتا ہوں، دعا کرنا تو ایک الگ مسئلہ ہے. ہمارے اکثر کام جو ہے نا اس سے بس خواہش ہی خواہش ہے، لیکن اس کے لیے عملی قدم اٹھانا وہ ذرا سا بس اوقات مشکل ہوتا ہے. خواہش تو ہر آدمی کی کہ جنت الفردوس میں بس یہاں انتقال ہو اور سیدھا وہ جنت الفردوس میں پہنچ جائے، اور اس کی قبر جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں اس کو جگہ مل جائے جی، اور حرم میں اس کی نماز جنازہ ہو، افطار کا وقت ہو، اذانیں ہو رہی ہوں. تو بھائی بات یہ ہے کہ پھر ایسی زندگی بھی تو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ایسی زندگی تو آدمی اختیار نہ کرے. سوچ بہت اچھی ہے، تمنائیں بہت اچھی ہیں، تو صرف تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا، صرف تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر آدمی بیٹھا رہے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر، اور اللہ تعالیٰ ایمان پر اس کا خاتمہ فرمائے، موت اس کی اچھی واقع ہو جائے، کلمے والی اللہ تعالیٰ موت نصیب فرما دیں. تو حدیث میں اس کا بہت آسان سا نسخہ بیان کیا ہے. ویسے تو ایمان پر موت ایمان پر واقع ہو جائے، احادیث میں تلاش کرنے کے بعد کچھ اعمال ایسے نظر آئے کہ جن اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرماتے ہیں. وہ پھر انشاءاللہ کسی وقت تفصیل سے میں بات کروں گا. پچھلے رمضان میں بھی میں نے وہ تفصیلات ذکر کی تھی، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں. ایک سال ہمیں تو گزشتہ کل کی باتیں یاد نہیں رہتی، ایک سال کی بات کیا یاد رہے گی. انشاءاللہ اس سبق کو پھر ہم دہرائیں گے تاکہ یاد دہانی ہو جائے. ابھی جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، حدیث میں ہے کہ جس آدمی نے میں اصل بات بتانا چاہ رہا ہوں، میرے موضوع سے جو بات تعلق رکھتی ہے، کہ جو آدمی جس طرح زندگی گزارے گا، یہ جملہ یاد رکھے، اس پر میں بات ختم کر رہا ہوں. جو آدمی جیسی زندگی گزارے گا اس کو موت ایسی ہی آئے گی، اور جیسی موت آئے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. بہت سیدھی سادی سی بات ہے. جیسی تم زندگی گزارو گے موت بھی تمہیں ایسی ہی ملے گی، اور جیسی تمہیں موت ملے گی قبر سے بھی تم اسی حال میں تم اٹھائے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا حشر بھی اسی طریقے سے ہوگا. تو پھر بات گھوم پھر کر پھر وہیں پر آ گئی کہ ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی جو ہے واقعتاً وہ اللہ کے احکامات کے مطابق گزر رہی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور مبارک سنتوں پر اور آپ کے مبارک طریقوں پر اگر زندگی گزر رہی ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارا خاتمہ بھی انشاءاللہ ایمان پر ہوگا، اور خاتمہ بھی انشاءاللہ ہمارا خیر پر ہوگا. اور جب خاتمہ انشاءاللہ خیر پر ہوگا تو آخرت میں بھی پھر اسی حال میں انشاءاللہ اٹھایا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کی معصیتوں والی زندگی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. مجھے تو آج 2 باتیں ذکر کرنی تھی، ابھی تو صرف ایک بات میں مکمل کر چکا. بہرحال عنوان میں آپ کو بتلا دیتا ہوں جو میں آج تیاری کر آیا تھا، لیکن اب موقع نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، زندگی رہی، پھر کل جب ہماری ملاقات ہوگی پھر کل بات کریں گے. خیال یہ آیا، میں احادیث میں نے رات تلاش کر رہا تھا، میں کافی وقت لگا. کچھ حدیث میں ایسے اعمال ذکر کیے ہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے انسان کے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. یعنی اعمال کہہ لیں یا گناہ کہہ لیں، آپ جو بھی کہہ لیں، کچھ ایسے گناہ ہیں کہ ان کے کرنے سے انسان کی ساری نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں. وہ کون کون سے گناہ ہیں؟ تو خیال یہ تھا کہ اس کو ذرا سا تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا جائے، اور پھر ہم سب مجھ سمیت ہم میں سے ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے کہ خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے اس کی زندگی میں وہ گناہ تو نہیں ہے. اگر وہ گناہ اس کی زندگی میں ہے تو پھر حدیث میں یہ بات بیان فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے.
کہ پھر ساری کی ساری نیکیاں آدمی کی تباہ ہو جاتی ہیں اور ساری کی ساری نیکیاں آدمی کی برباد ہو جاتی ہیں. لہذا ان گناہوں سے خاص طور پر ہمیں رمضان میں بچنے کی مشق کرنی ہے. رمضان میں ان گناہوں سے بچنے کی ہمیں ہمت کرنی ہے، ان سے بچنا ہے. اس کے لیے تابڑ توڑ مجاہدہ کرنا ہے، سر توڑ کوشش کرنی ہے کہ ان گناہوں سے ہم بچیں. یہ کیسا عجیب سا معاملہ ہوگا کہ ہم اللہ نہ کرے اس گناہ میں مبتلا ہوں، اور یہ جتنا جاگ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، راتوں کو اٹھ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، پتہ چلا اللہ نہ کرے پتہ چلا کہ یہ سارا اکارت چلا گیا. تو پھر تو حال ایسے ہی ہو گیا جیسے ایک بیچارہ مزدور جو ہے وہ دن بھر عمارت تعمیر کرتا رہتا ہے، پتھر ڈھوتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے، اور جب شام ہوئی تو اپنے ہاتھ سے اس کو دھڑام کر گرا دیا. کہاں کھڑا ہے وہ؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ وہ تفصیل آپ کے سامنے میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.